اے نجومی خبرہ دینے نا، اے بڑے بڑے بورڈ لکھے ہو رہے ہیں، اے فلانا شاہ نجومی تے فلانا او توتے اللہ تے فلانا کے کیا سارے چکر لکھے ہو رہے ہیں باہر تک کے بڑے بڑے بورڈ جو جماعے فراڈی زمانے نے ہیں جی تے کرے نہ پتا کوئی نہیں کار کے پہ ہونا ہے پیچھے خبرہ غیب نہیں لوگاں پیاں ملنیاں تے پیچھے کروں غیب پہ ہونے اے پتہ نہیں کروں کہ غیب ہو گیا اگلے کہنے کے ہی غیب ہو گیا او سادی صاحب آکھیا نا گلستہ میں کہ ایک بڑیاں غیب نہیں خبرہ دینا ہے نبیاں نہ ریساں کرنے نا میں آخنا بہنا ذات نی کوڑی گرگلی تے شتیراں چپے ذات نی کوڑی گرگلی آنے جو پنجابی بول تے شتیراں چپے اتنیاں کو جسیاں ٹنگا ہونیاں شتیر رکھے ہونے چپا مار کے لیے چپا ہوسا کتے پہ اوہ غیب ذالکا من انباء الغیب نوحی ہے الیکا الیکا نا مخاطب کملی والا ہے اور چلیا نجومیاں تو نہیں ہے تے شتیراں جفے مارنا پہ شکل تک تے اپنی عقل تک تے اے حرام کما رہے ہو جڑے تسی یہ جیاں امتاں اللہ دی ذات تے پروسے ہوتے اور جناب محمد رسول اللہ دی تعلیمات تو ہٹا رہے ہوتے حضور نے فرمایا اے فال والے اے نجومی اے جتنے سب فراڈن کوئی اس تے ایمان نہ آنے ہوئے سب جھوٹ ہوئے ایمان آنو اللہ تے جو کرنا چاہنا ہے کر کے رہنا ہے اے پتہ نہیں رکھنے نار کے اے جی توتا کھچاسی اے جی افتخار تھا بیٹھے انہاں پتہ ہے کہ میں دسنے پہ ہے بھئی یہ توتے کو رکے چوانے میں وہ جانورے اسا کے پتہ ہے جانورہ غیب نہ کے پتہ ہے توتا پہچانا ہے تے توتے بھی اپنے پڑے ہیں توتے آ رہا ہے فلانا پڑے ہیں توتے پڑھا کے پہنے اے توتے گانی آلے گانی آلے توتے تے اے رکے چانے اے غیب اے قسمہ تقسیم کرنے قسمتان لوگاں جاندہ دلاؤ اے رسول اللہ نہیں امت نہ اے حال ہے اندازہ شو دیو جیڑے لوگ انہا چیزاں تے ایمان رکھنے اور نہ کسی ایمان ہے اس وحدہ لا شریک تے ایمان رکھو اور فعال لما یرید جو ارادہ کرنا ہے وہ کر کے رہنا ہے وہ ذات ہے جس تے نبیاں دا ایمان ہے اور جو نبیاں دا عقیدہ ہے تو وہ رکھ وہ ساتھی صاحب آکیا کہ وہ خبر پہ دے گیا کہ تیرا کل انج ہوگا سی او تیرے انج ہو گیا او پچھو سی زنانی کسی کٹ کھڑی او کار گیا جناب تے زنانی کار کوئی نہیں او دا آکیا بزرگاں کوئی ہے انہا آکیا کہ بلا نجومی صاحب تسی خبرہ لوگاں نہیں دینے رہے ہو تے کار باری پھر گئی ہے اے تا انہا حال ہے اللہ نہ واسطہ نے اے پیران کو لبنن اسا کو لوگ بنن گئی کہ جناب تسی اساں خبر دیو میں کہا جی اسی تا بے خبر اساں تو کوئی خبر نہیں اللہ جنا خبر دیتی ہے انہاں کو لوگ پوچھو اللہ دیتی ہے میں دسے نا ذالکا من انباء الغیب نوحی ہے لیکا اے محمد میں تینی در وہی کر رہے ہیں اور غیب دی خبر ہے یہاں ذرائع نہ تُدہ نہیں پتہ لگ سکتی جب تک میں نہ تُدہ دساں اللہ تعالیٰ جسا غیب نہیں خبرہ دیتی ہیں اسی اس نہیں بارگاہ وچ حاضر ہونے ہیں اس کل پوچھنے ہیں کملی والے تُدہ اللہ غیب دیا خبرہ دیتی ہیں سمجھ آئی غیب جاننے والے ذاتی نہیں عطائی غیب جاننے والے ہے جی تینے کول پوچھا حدیثہ کول آپ تا تشریف کھل کے دنیا دوں اسی کچھ پوچھا فرمایا میں نے حدیثہ کتاباں کھولو میں اپنے غلامہ و صحابان دس گیا اپنی گلہ ساری اہل علم کول بو فصلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وہ چلے ہو آپ نہیں پڑھ سکنے عربی انگریزی بہوں پڑھ گئے ہو نا
کیوں تساں پیو دادی انگریز ہے بھائی ماؤ پیو نہیں زبان بتا سکنے نا تسی انگریزاں نے پتر ہو یا مسلمانہ نے پتر ہو قرآن نہ تساں جملہ نہیں آنا انگریزی میں بھی انگریزی نہ مائیا لایا ہٹیاں تے سڑ مائیا I know everything you very good مائیا اے انگریزی اے کہے قبر تساں انگریزی کا ماسی کملی والا آسی کملی والا تر بھی بولنا او فرنگی مرش مسلمان جس پر بھوت سوار ہے فرنگیوں کا غور کر کہ تیرا آقا یا تو جھوٹا ہے اس کا جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان نہیں ہے اندر سے تو اور ہے کچھ پاکستان میں جواز سکونت ثابت کرنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے قرآن کو پڑھتا ہے پتہ ہے یہ ملک خدا داد پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس لیے تو کلمہ پڑھتا ہے چاہ دفع ہو جا کسی اور ملک میں چلا جا تو کملی والے کا نہیں ہے کملی والے کے نظام کے خلاف ہے تو اور اگر کملی والے پر ایمان ہے تو کملی والے کی زبان سیکھ بندہ کسی نے محبت بہوں کرنا ہوئے اسی نے نقل لانا ہے کہ نہیں بولو ایک تا آج کل پیرانی تینا لوگا نے نقل لانا ہے نا پیسے کمانے آستے ہیں اے جبے کبے پا کے دے وزا کتا بڑھا کے دی اے اور چکر چیڑا محبت نہ کیونکہ سنت ساری نقل لانی ہے جناب محمد رسول اللہ نے سنت کیا ہے نقل ہے جناب محمد رسول اللہ تے اس وچ بھی کدے تسی فراڈ رکھو داڑی تساں رکھی اور گلاں واسطے حضور دی عمل نہیں نیت نہیں کہ اس داڑی نہ کوئی فائدہ نہیں ایک اور قوم بھی ہے جس نے تساں تو بھی بڑی ہونی ہے تے داڑی رکھنا ہے تے کملی والے نہیں سنت نہیں نیت رکھ ثواب تاں بھی مسواک مارنا ہے تے کملی والے نہیں سنت نہیں نیت رکھ کے مسواک مارنا ٹھیک ہے آپ نہیں نیت رکھ سے تے پھر ثواب ملسی ہے ورنہ تے آپ نے سنت تے عمل کرنا آپ نے نقل لانا ہے نا نقل ہی ہے نا نقل لانے ہیں تے اسی کوئی گستاخی نہیں بلکہ ہر بندہ آنے میں سنت تے چلا تے اگر تو یہ چاہنا ہے کہ تو اس نال محبت کرنا ہے اس ذات نال تے اور ساریاں گلاں تو کرنا ہے تے زبان نہیں سکنا تے پھر جیڑا نبی او زبان ہے اوے تو نہیں سکنا ہے عربی نہیں سکنا ہے کیوں کسی سکنا ہے وہ عربی نہیں سکھنا ہے کسی سیکھنا ہے مانی رکا کے داڑھی دے آیا میں کہا میں تو ویسے ہی بولنا پڑا اچھا تے مطلب ہے کہ بیان کریں ہاں مطلب ہے کہ اے سنت حضور دی سمجھ کے کہا مزہ تاں تے ہون میں تو نہ دسا کہ تو عربی نہیں سکنا ہے تو تب پابند ہے نا جناب محمد رسول اللہ نے امتی ہے نا تو تا چاہی نہیں نا حیات چاہی نہیں نا حیات نہ ہوئے تو کیا کرنا سی اسی کون کیا کر سکنے ہیں جی اسی آکھ ہی سکنے ہیں نا تیرا حق بننا ہے تیرا حق بنتا ہے کہ تو حضور کی زبان کا احترام کرے انگریز کی زبان کا یہود و نصارہ کی زبان کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیال کیتا حضور دی زبان اساں قرآن عربی چ نازل کیتا آیا کہ نہیں قرآن میں اساں قرآن عربی چ نازل کیتا کیوں کہ تیری زبان ہے اللہ تعالیٰ خیال کیتا حضور نہ زبان دا احترام فرمایا کمال شفقت اور کرم نال تے اللہ رسول دی زبان تک کے تے او زبانہ تو پا کے لیکن کملی والے دی زبانت پہ جیس قرآن تے تو اس دا امتی ہو کے اس دے پچھے چلنے دا تینو آڈر ہے اگر نہیں تے تیرا ایمان نہیں دار اسلام تو خارج ہے
تے جڑا مالک ہے وہ پہ کرنا ہے لحاظ تے بد لحاظہ، تو دا لحاظ نہیں، بڑا بے شرم ہے۔ خیال کر، جدید علوم بھی پڑھو لیکن قرآن و سنت پہلے ہے۔ مدارس کا احترام کرو، وہ علماء جو آج دین کا درس دے رہے ہیں ان کے وجود کو غنیمت سمجھو۔ ٹھیک ہے، کون ہے بے عیب؟ کوئی بے عیب نہیں ہے، مشائخ ہیں، پیر ہیں، ہم پیروں کا طبقہ ہے، ہم کوئی معصوم ہے؟ سب میں خامیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی معاف فرمائے۔ تو یہ آپ کہیں کہ علماء ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، کوئی نہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان پیروں سے بہتر ہیں جو زبانی کچھ آپ کو سکھا نہیں سکتے، ان میں اہلیت نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، ان سے تو یہ مولوی بہتر ہیں جو اللہ اور رسول کی کتاب و سنت کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ صرف گدیوں پر بیٹھ جانا یہ پیری ہے؟ اے گدی تو میں بھی تلے رکھ کے بیٹھا ہے، گدی تو دکاندار بھی رکھ کے بہنا ہے، تے مطلب ہے کہ پیری پھر گدیاں نہیں محتاج ہوئی، دکاندار بھی گدی تے بہنا ہے تے پیر بھی اپنی دکانہ تے بہنا ہے گدیاں ڈال۔ یہ پیری نہیں ہے جو گدیوں کی محتاج ہو، ہم ان پیروں کو مانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین اجمیری جیسے پیروں کو، کہ جہاں وہ بیٹھ جائیں گدیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں بیٹھے رہے، وہی مقام محبت کی جلوگاہ بنے۔ تو آج ان خانقاہوں کا نظام کیوں خراب ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی مرد پیدا نہیں ہے، وہاں موجود نہیں ہے۔ آپ خانقاہوں میں دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا۔ تو یہ وہی خانقاہیں ہیں جو پہلے درس دیا کرتی تھی، جہاں سلاطین وقت بھی جھکتے تھے آ کر ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور دیکھو حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا دور، دلوی کا دور دیکھو، ان کے ایک چہرے کی جھلک کو بادشاہ وقت ترستا تھا۔ اور آج اکثر مشائخ اور یہ حضرات جو ہیں خود ارکان دولت کے پاس، حکومت وقت کے پاس چھوٹے چھوٹے کاموں سے دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، پہلے وہ خود حاضر ہوتے تھے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، سلطان وقت نے، ہندوستان کے بادشاہ نے، تغلق نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا فقیر کے دو دروازے ہیں، ادھر سے تو داخل ہوگا، میں ادھر سے نکل جاؤں گا۔ دربان کھڑا کیا حضرت سلطان المشائخ نے، سنے ہوگا، بادشاہ بھی پڑھے لکھے نا، اور تو انگریزی بولنے، وہ آیا جس نے اس آکھیا کہ نظام الدین اولیاء تے فقیر پڑھنا ہے تے بار سنتری کھلا رہا ہے، اس مصرہ پڑھیا، بڑے موضوع تباہ لوگ ہیں، اس آکھیا کہ فقیرہ را بدر دربان نہ باید، وہ فقیری کتھے تھے، گیٹ کیپر کتھے، تُد کتھے کھلا رہے ہیں ایک وقت کہ بلا یہ تسا گیٹ کیپر کتھے کھلا رہے ہیں، تو ساڑھا کا میں بادشاہ لوگاں دنیا دار ہاں تے فقیر بھی بن دے ہو، فقیری بھی دم مار دے ہو تے سنتری بھی کھلا رہے ہیں، فقیرہ را بدر دربا نبایت۔ نظام الدین نے فوراً جواب دیا کہ ببایت تا سگے دنیا نے آیا، میں تا کھلا رہا جے دنیا دا کتا اندر نہ بڑھے۔ میں ان فقیروں، ان پیروں کی بات مانتا ہوں، ان کو مانتا ہوں اور ان کی مانتا ہوں، ان کو مانتا ہوں اور ان کی مانتا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ حضرت محبوب الہی کا یہ طریقہ تھا، علماء کی عزت فرماتے تھے، اس وقت کے علماء قابل عزت بھی تھے، بکنے والے نہیں تھے، بکنے والے نہیں تھے۔ بکنے دو لفظ پیش کر رہا ہوں، بکنے والے نہیں تھے، بکنے والے نہیں تھے، اہل تقویٰ تھے اور متقی تھے، نیکوکار تھے، اپنے رسول کے وفادار تھے، سمجھ آئی؟
تو اس لیے ان کے یہ تمام مشائخ علماء کے احترام کرتے تھے، اور مشائخ خود بھی اہل علم تھے۔ تو یہ بہرحال پھر بھی غنیمت ہے کہ اگر آج بھی ہم اللہ اور رسول کا کچھ ارشاد سیکھ لیں تو یہ غنیمت ہے